کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرات یہاں رک کر ایک باریک نقطہ جو محدثین نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے، یہودی کہہ رہا ہے آپ نے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہودی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کی زندگی کو اپنایا نہیں، آپ کی سیرت کو اپنایا نہیں۔ صرف اقرار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ پیغمبر کی سیرت کو عملی شکل نہ دے۔ آپ نے سارے جواب صحیح دیے، میں یقین سے کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ یہودی چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ إِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي وَمَا لِيَ عِلْمٌ بِشَيْءٍ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ۔ فرمایا ساتھیو، آج اس یہودی نے مجھ سے جتنے بھی سوالات کیے تھے مجھے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا۔ آج اس یہودی نے مجھ سے جتنے بھی سوالات کیے ہیں مجھے کسی ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ یہودی سوال کرتا رہا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے جوابات بتاتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جوابات کہاں ہیں؟ حدیث میں ہیں۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے عبداللہ بن سلام، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میں کوئی سوالات لے کر آیا ہوں، میرے سوالوں کا جواب دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کیا سوالات ہیں؟ عبداللہ بن سلام نے سوالات کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے اور ساتھ ہی فرمایا اخبرنی بہن جبریل آنفا، عبداللہ یہ جو تو نے سوالات کیے ہیں نا ان کے جوابات ابھی ہی جبریل لے کر میرے پاس آیا ہے۔ جبریل اللہ کی وحی لے کر آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ قرآن اللہ کی وحی، حدیث اللہ کی وحی، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں یا قرآن کے مطابق یا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، بس اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ صحابہ سے محبت کرنی ہے، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا منہج لینا ہے تو پھر آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ وابستگی قائم کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام کے ہاں رائے قیاس دین نہیں تھا، چاہے وہ رائے دینے والے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہوں، عمر بن خطاب کیوں نہ ہوں، وہ رائے کو دین نہیں سمجھتے تھے بلکہ رائے کو قرآن و حدیث کے آگے پیش کرتے تھے۔ احترام تھا، محبت تھی، ادب تھا، لیکن ان کی زندگیاں اللہ کی وحی کے مطابق گزرتی تھی۔ آؤ محبتیں تو کی جاتی ہیں، احترام تو کیا جاتا ہے، ان کی سیرتوں کو نہیں اپنایا جاتا، ان کے مزاج کو نہیں اپنایا جاتا، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ صحیح بخاری اٹھائے، بنو غطفان اور اسد قبیلے کے لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، آ کر کہنے لگے کہ ہم صلح کے لیے آئے ہیں، بہت کچھ ہو چکا، بہت لوگ مر چکے، نقصان ہو چکا، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم بھی تیار ہیں، لیکن آپ کو رسوا کن صلح اختیار کرنی ہوگی، تسلیم کرنی ہوگی جس میں ذلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صلح کو تو ہم جانتے ہیں، ذلت والی صلح کون سی ہے، رسوائی والی صلح کون سی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، ذلت اور رسوائی والی صلح یہ ہے ہمارے ہاتھوں
تمہارے جتنے بندے مارے گئے وہ واصل جہنم ہیں، وہ سب جہنم میں چلے گئے، لیکن تمہارے ہاتھوں ہمارے جتنے مجاہدین شہید ہوئے ہیں، ایک ایک مجاہد کی تمہیں دیت دینی پڑے گی۔ یہ ہے ذلت والی صلح، اگر اس کے لیے تم تیار ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرات، ان میں سے کوئی شخص نہیں بولا، خاموش ہے۔ ہاں، صحابہ کرام میں سے ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے جتنے بندے مارے گئے وہ سب جہنم میں، ان کے ہاتھوں جتنے مجاہدین شہید ہوئے وہ سب جنت میں ہیں، وہ سب جنت میں ہیں۔ آپ نے ان کی دیت کا جو مطالبہ کیا ہے، اے ابو بکر، اس کی دلیل مجھے اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے دے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مزاج، یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ ہے ان کا منہج، اس کی دلیل دے۔ حالانکہ جتنا ابو بکر صدیق کا احترام اور ادب محبت سیدنا عمر کرتے تھے، اور کون کرتے تھے؟ احترام اتنا کرتے تھے، محبت اتنا کرتے تھے، ادب اتنا کرتے تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک قافلہ آیا، اور وہ امیر عمر کے دفتر میں آیا، ملاقات ہوئی، اور دفتر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس قافلے کے ایک شخص نے اپنے قافلے والوں سے کہا، کہنے لگا کہ میں نے عمر بن خطاب سے افضل ترین انسان آج تک نہیں دیکھا، میں نے عمر بن خطاب سے افضل ترین انسان آج تک نہیں دیکھا۔ اس نوجوان کی یہ آواز سیدنا عمر نے سن لی۔ سیدنا عمر جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے بیٹھے تھے، اس کو چھوڑ دیا، اس نوجوان کو اپنے طرف بلایا اور فرمایا کہ یہ تو نے میرے متعلق تو نے کہا ہے، ما رأیت خیرا منہ قط، کہ میں نے عمر بن خطاب سے افضل ترین انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا۔ سیدنا عمر نے کہا مجھے یہ بتا، حل رأیت ابا بکر، کیا تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا تھا۔ سیدنا عمر نے فرمایا لو رأیتہ لضربتک بصوت، اگر تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہوتا اور ابو بکر صدیق کو دیکھنے کے بعد میرے متعلق یہ کہتا کہ میں نے عمر سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، آج کوڑے مار مار کر تیری کمر کو میں سیدھا کر دیتا۔ کہ ابو بکر صدیق کے بعد مجھے کون ہے افضل کہنے والا کہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے۔ ادب تھا، احترام، شان، سب کچھ، لیکن معاملہ دین کا ہے، دین کا معاملہ ہے۔ کہا مجھے دلیل دے، اپنے ان شہداء کی دیت کیسے مانگ رہے، دلیل دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا عمر دلیل نہیں ہے، میں اپنے موقع سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہے ان کا منہج۔ سنیے، صحابہ کرام سے محبت آج دنیا میں ہو رہی ہے، بلکہ صحابہ کرام کے نام